بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ڈیزیز پر بات کریں گے وہ ہے واچنگ گھوسٹ، یعنی کہ فاسموفوبیا۔ فاسموفوبیا کا مطلب ہوتا ہے جنات کا دکھنا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں عموماً جنات ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک یہ مائنڈ کانسیپشن ہوتا ہے۔ مائنڈ کے اندر ایک ایلیوژن جنریٹ ہو جاتا ہے جس میں پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنات کو دیکھ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے سمٹمز، کازز اور ہومیوپیتھک میڈیسن کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے تاکہ یہ مسئلہ واچنگ گھوسٹ یعنی کہ جنات کے دکھنے کا ختم ہو جائے۔ انٹینس فیئر آف گھوسٹ یعنی کہ بہت زیادہ پیشنٹ کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت ڈرنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جیسے جنات میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میری جان لے لیں گے۔ اس طرح کا ڈر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ انٹینس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے وہ جنات کے تصور سے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں جیسے جنات کی موجودگی اس کے ارد گرد ہی موجود ہے۔ گھوسٹ فوبیا، سپر نیچرل تھنگ۔ گھوسٹ فوبیا سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا ڈر جن کو ہم سپر نیچرلز کہتے ہیں، یعنی کہ انسانیت سے ہٹ کے جو ہے اس کے اندر جنات کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ گھوسٹ، وچز، ویمپائرز، اس کے اندر ڈر گھوسٹ جنات کا بیٹھتا ہے، وچز چڑیلوں کا بیٹھ جاتا ہے، اور ویمپائرز ایسی چیزوں کا بیٹھ جاتا ہے جو خون چوستی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر یہ خوف پیدا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزوں اس کی جان لے لیں گی، اور اس ڈر کے مارے وہ بہت ساری اپنے زندگی کے معاملہ صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے پا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم آگے چل کے اسٹڈی کریں گے۔ اور ہومیوپیتھی کا یہ کمال ہے کہ ان تمام قسم کے احساسات کو، خوف کو بڑی آسانی سے ختم کرتی ہے، اور ایسے مریض جو کہ ان طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں انہیں مکمل صحت مند زندگی فراہم کرتی ہے۔ عموماً ایسا مرض مریض کے اندر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ زیادہ تر فرام ٹی وی شوز، یعنی کہ ٹی وی کے شوز دیکھنے سے جو کہ ہارر ہوتے ہیں، موویز سے ہوتا ہے، ہارر اسٹوریز سے ہوتا ہے۔ یہ سارے رسپانسبل ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کے اندر اس طرح کا خوف پیدا کرنے کے لیے۔ جب وہ بہت زیادہ خوفناک کہانیاں، فلمیں یا ٹی وی کے شوز دیکھتا ہے تو ذہن کے کسی حصے میں اس کے یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حقیقت میں بھی موجود ہیں اور میرے سامنے آ کے میری زندگی کو نقصان دے سکتی ہیں۔ جنریٹ سیویئر انگزائٹی، ایبسولیوٹ ٹیرر۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کے اندر انگزائٹی یعنی کہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایبسولیوٹ ٹیرر کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خوف کے عظیم درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور مریض کو بس ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ انگزائٹی، یہ پریشانی میری جان لے کے ہی دم لے گی۔ اب اس کے کچھ کازز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری جنم لیتی ہے۔ جینیٹک پری ڈسپوزیشن آف انگزائٹی ڈیولپ فوبیا، یعنی کہ خاندانی طور پر بھی یہ مرض آگے پہنچتا ہے جس میں ذہن کی پری ڈسپوزیشن کی وجہ سے یہ انگزائٹی جو ہے وہ فوبیا یعنی کہ ڈر کی شکل میں پیدا ہو جاتی ہے، ڈر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹراما، مینٹل ڈس آرڈر بائی سیویئر ایموشنل اسٹریس، یعنی بعض دفعہ کوئی ایسا شدید دھچکا لگتا ہے کسی کے روٹ جانے سے، کسی کے چھوٹ جانے سے، یا گھریلو معاملات یا رشتہ داروں سے تعلقات بگڑ جانے کی وجہ سے ذہن ایک خاص قسم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے ہم ٹراما کہتے ہیں یا ٹراماٹک کنڈیشن کہتے ہیں۔ اس صورتحال سے بھی ذہن کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا ذہن جو ہے وہ ڈرنے لگتا ہے اور اس کو جنات اور ویمپائرز اور ویچز یعنی چڑیلوں سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ ڈسٹریسنگ لائف ایونٹ، زندگی کا کوئی ایسا حادثہ جس کی وجہ سے ذہن پہ بہت زیادہ اثر لگا ہو، یا اس حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ مایوسی پیدا ہوئی ہو، تو یہ مایوسی یا حادثہ، ایمرجنسی، اس کے سر کے اوپر ایک خاص قسم کا ٹرامیٹک کنڈیشن جنریٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس کو ایسے ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ سینسز دا پریزنس آف گھوسٹ، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنات اس کے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ فیئر آف کنفرونٹیشن آف سپر نیچرل تھنگس، اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کمرے سے نکلتے وقت، مڑتے وقت، یا کچن میں رات میں جاتے وقت، یا کمرے کے اندر جاتے وقت شاید کوئی اچانک سے میرے سامنے آ جائے گا، ایسی جنات کی کوئی شکل آ جائے گی اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگے گا۔ عموماً یہ مرض آپ نے بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہوگا اور بچوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کمرے سے باہر جانے میں، عموماً رات کے وقت کچن میں اکیلے جانے میں یا اسٹور روم میں جانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ فیئر ٹو گو باتھ روم اینڈ فالنگ ایسلیپ، اور انہیں یہ ڈر لگنے لگتا ہے بچوں کو کہ وہ باتھ روم جانے سے ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ نیند میں سونے سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی اچانک نہیں سو پاتے ہیں، کافی دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ یہ ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے جو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں۔
اب اگر یہ ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کون سی سمٹم مریض کے اندر نظر آئیں گی جس سے ہم یہ پہچان سکیں گے کہ اس کو گوسٹ کا ڈر یعنی گوسٹ فوبیا ہو چکا ہے؟ پینک اٹیکس، اس کے اوپر اچانک خوف کے جھٹکے لگیں گے یعنی خوف کا حملہ ہوگا اور وہ بیٹھے بیٹھے چلا سکتا ہے، اچانک سے بھاگ سکتا ہے، اچانک سے ایک طرف دیکھ کے گھبرا سکتا ہے، اس طرح کے پینک اٹیکس ہوں گے۔ دوسرا ہے شریل کرائے اور اسکریم، یا وہ چلائے گا یا زور سے چیخے گا یا زور سے روئے گا۔ یہ 3 قسم کی کیفیتیں بھی عموماً اس مرض میں دکھتی ہیں۔ ڈیفیکلٹ سلیپنگ الون، اکیلے سونے سے ڈرتا ہے، چاہے چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو۔ عموماً یہ ہم نے دیکھا کہ بڑی عمر کے افراد گھر میں اکیلے کمرے میں سونے سے ڈرتے ہیں اور یہی وہ خدشہ ہے جو اس بیماری کے سامنے لاتا ہے، اور کمال درجے کی ہومیوپیتھک میڈیسن اس کو بڑی آسانی سے ریکور کرتی ہیں۔ انٹس اینگزائٹی، ان کے اندر شدید اینگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ پریشانی، ہر وقت کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اوائڈ بینگ الون، اور اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں، گھر کے اندر کمرے کے اندر وہ تنہائی پسند نہیں ہو پاتے ہیں، انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں گھر میں اکیلا ہوں گا یا کسی اور جگہ پہ اکیلا ہوں گا تو شاید میرے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی۔ ڈے ٹائم ڈراؤزینس ڈیو ٹو لیک آف سلیپ ان نائٹ، اب رات میں اچھے طریقے سے نہ سونے کی وجہ سے وہ دن بھر غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ Subscribe this channel. At the end of the video you can get the medicine. Regular use of that medicine will recover your problem. اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو میڈیسن بتائی جائیں گی اور اس میڈیسن کا ریگولر استعمال جو ہے آپ کو اس مرض سے نجات دلا دے گا۔ یاد رہے کہ سبسکرائب دس چینل، اس چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کرنا ہے۔ ہاؤ اٹ افیکٹس ڈیلی لائف، یہ زندگی انسان کی کس طرح متاثر کرتی ہے، مریض کی زندگی کو کس طرح متاثر کرے گی۔ کانٹ بی لیفٹ الون، ایسا آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا جس کی وجہ سے اس کے زندگی کے بہت سارے کام رکتے ہیں۔ اوائڈ ڈارک اسپیسز ان ہوم، کمرے کے گھر کے اندر وہ جگہیں جہاں عموماً اندھیرا رہتا ہے ان جگہوں پہ جانے سے وہ ڈرتا ہے، خاص طور پہ بیسمنٹ کے اندر یا چھت پر اکیلے جانے سے یا اسٹور روم میں اکیلے جانے سے بہت زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ ریکال فیئرفل امیجز، اس کے ذہن کے اندر ماضی کے خوفناک تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایکسپیرینس سلیپ لاس، اور وہ نیند اس کی مکمل طور پر اٹھ جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ از اونلی دا وے یو کین ٹریٹ اے پیشنٹ گوسٹ فیئر اینڈ گوسٹ فوبیا، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ وہ واحد علاج ہے جس کے ذریعے سے آپ اس قسم کا مریض جو ہے صحیح کر سکتے ہیں جس کو جنات اور جنات کی موجودگی سے ڈر لگتا ہو۔ اس میں ہم آپ کو ہومیوپیتھی کی 3 میڈیسن ریکمنڈ کریں گے۔ نمبر 1 ہے ایناکارڈیم، نمبر 2 ہے اسٹرامونیم اور نمبر 3 ہے ویٹرم البم۔ یہ 3 وہ دوائیاں ہیں جو اس مرض میں استعمال کرنی ہے، ایناکارڈیم، اسٹرامونیم اور ویٹرم البم۔ اب ان کو استعمال کس طرح کرنا ہے؟ ان تمام دوائیوں کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں لینا ہے یعنی 200 کی طاقت میں خرید لینا ہے، اور مارننگ، آفٹرنون اور نائٹ یعنی صبح، دوپہر اور رات میں استعمال کرنا ہے۔ 1 نمبر صبح میں، 2 نمبر دوپہر میں اور 3 نمبر رات میں۔ دوائیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 قطرے آپ نے 1 گھونٹ ابلے ہوئے پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے، 1 نمبر کو صبح، 2 نمبر کو دوپہر میں اور 3 نمبر کو رات میں۔ گیو 4 days گیپ آفٹر 10 days، 4 دن کا وقفہ دینا ہے ہر 10 دن کے استعمال کے بعد۔ If you need more detail about your disease and illness، اگر آپ اپنی بیماری کے سامنے میں مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مکرم کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مکمل ٹریٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔